لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کی بہت تعریف کرتے ہیں، فلاں کی عظمت، فلاں کی کرامت۔ جتنی دفعے ہم تلبیہ پڑھیں گے اتنی دفعے جنت کی بشارت سنائی جاتی ہے۔ ان الحمد والنعمت لک والملک، تین کلمات ہیں یہاں۔ مسجد حرام میں داخل ہونے کے بعد کیا ہم پہلے تحیۃ المسجد پڑھیں گے یا پھر ہم سیدھا طواف شروع کریں گے؟ جتنا سنے اس پر عمل کرنا اور وہاں رک جانا، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ہاتھ بٹاؤ، ایک دوسرے کا تعاون کرو۔ إنسان أنا أتسامى برحمتي أتسامى برحمتي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، ہم آپ تمام کا استقبال کرتے ہیں مرسی ٹی وی کے اس خصوصی پروگرام حج مبرور میں۔ اس پروگرام میں ہم حج کے مسنون طریقے کو سیکھ رہے ہیں تاکہ حج جیسی عظیم عبادت کتاب و سنت کی روشنی میں ہم صحیح طریقے سے ادا کر سکیں۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ فضیلت الشیخ ڈاکٹر سید حسین عمری مدنی حفظہ اللہ موجود ہیں، جو الحمدللہ کل ہند ادارہ تحقیقات علمیہ کے بانی، فاؤنڈر اور جنرل سیکریٹری بھی ہیں، اور اسی طرح فتویٰ بورڈ تلنگانہ کے آپ صدر کی حیثیت سے علمی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ الحمدللہ شیخ محترم کے فتاویٰ اور علمی مقالات سے اہل علم، طلباء اور عوام الناس کی ایک بڑی تعداد مستفید ہوتی ہے۔ آئیے ہم شیخ محترم کا استقبال کریں اور پھر اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں۔ شیخ محترم، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ بارک اللہ، حیاکم اللہ۔ شیخ محترم، اس سے پہلے حج کے متعلق بہت ساری معلومات الحمدللہ ہم نے سیکھی ہیں، اور آج انشاءاللہ تعالی جو جزئیات ہیں اس کے، چاہے وہ تلبیہ کے متعلق ہوں اور اسی طرح حجر اسود ہے، اسی طرح کعبۃ اللہ کے متعلق ہیں، ہمارے پاس چند سوالات ہیں ہم آپ سے کرنا چاہ رہے ہیں۔ بارک اللہ۔ شیخ محترم، پہلا سوال یہ ہے کہ تلبیہ کی فضیلت کیا ہے اور اس تلبیہ میں ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ فضیلت کے تعلق سے کئی روایتیں ہیں، لیکن جو سند کے اعتبار سے ثابت روایتیں ہیں وہ دو روایتیں ہیں۔ جی۔ ایک روایت جس میں یہ فضیلت بتائی گئی کہ جب کبھی آدمی تلبیہ کا اہتمام کرتا ہے، الا بشر بالجنہ، بالجنہ کسی اور روایت میں اس کا اضافہ ہے، جو معروف حدیث ہے اس میں الا بشرا کے الفاظ ہیں، یعنی ہر دفعے جتنی دفعے ہم تلبیہ پڑھیں گے اتنی دفعے جنت کی بشارت سنائی جاتی ہے۔ یعنی آدمی اس حالت میں جب اس ذکر کا، اس ورد کا، تلبیہ کا اہتمام کرتا ہے تو وہ ہر دفعے جنت کا مستحق ہو رہا ہے۔ یہ بڑی فضیلت ہے۔ دوسری فضیلت جو صحیح روایات میں ہم کو ملتی ہیں کہ آدمی جب کبھی تلبیہ کا اہتمام کرے گا تو اس وقت درخت جتنے روئے زمین پر پائے جاتے ہیں، جتنے پتھر یعنی انگنت، لاتعداد، بے حد و حساب، یہ تمام کے تمام تلبیہ پڑھنے والے معتمر ہو یا حاجی ہو، اس کے ساتھ وہ بھی تلبیہ پڑھتے ہیں، پتھر بھی اور درخت بھی، اور سب کا اجر اللہ تبارک و تعالی سبب بننے والے کے نام اعمال میں لکھتا ہے۔ یہ فضیلتیں ثابت ہیں۔ ان کے علاوہ بہت ساری روایات ہیں، لیکن تحقیق کے اعتبار سے ان پر کلام ہے، سوالیہ نشان ہے۔ جی شیخ، بارک اللہ فیکم۔ شیخ محترم، تلبیہ کا حکم کیا ہے؟ تلبیہ کا حکم یہ ہے کہ جس قدر آپ اہتمام کریں گے اسی قدر وہ مسنون اور مستحب ہے۔ اگر آپ اہتمام کرو گے تو آپ کے لیے اجر ہے، کسی وجہ سے آپ نہیں کر پائے، نیند کا غلبہ ہے، تھکان ہے، آپ خاموش رہنا چاہے یا کسی اور گفتگو میں آپ کو مصروف ہونا پڑا
تو کوئی حرج کی بات نہیں، اس پر کوئی دم نہیں، کوئی فدیہ نہیں، کیونکہ یہ نہ شروط میں ہے، نہ ارکان میں ہے، نہ واجبات میں ہے، مسنون ہے۔ جس قدر آپ اہتمام کریں گے اسی قدر آپ بارہا جنت کے مستحق ہوں گے، اور آپ کے نام اعمال میں بے حد و حساب اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب لکھے گا۔ جی شیخ بارک اللہ فیکم، اس کی ابتدا کب سے ہوگی اور پھر کب تک ہمیں تلبیہ پڑھتے رہنا چاہیے؟ تلبیہ کی ابتدا جیسے ہی احرام کی حالت میں داخل ہوتے ہیں، وہ کیفیت میں آ جاتے ہیں پابندیوں والی، اللہم لبیک عمرتن کہہ کر یا اللہم لبیک حجن کہہ کر، تو اس وقت سے ابتدا ہونی چاہیے۔ کب تلبیہ کو روکیں گے، اس سلسلے میں مختلف روایات ہم کو ملتی ہیں۔ کچھ ایسی روایات ہیں کہ مکے میں داخل ہونے کے بعد میں تلبیہ کو آپ روک دیں گے، کچھ ایسی روایات ہیں مسجد حرام میں داخل ہونے کے بعد تلبیہ کو آپ روک دیں گے، کچھ ایسی روایات ہیں حجر اسود کا بوسہ یا استلام، چھونا یا اشارہ کرنا، اس کے بعد میں آپ تلبیہ کو روک دیں گے۔ یہ 3 طرح کی روایتیں ہم کو ملتی ہیں، اختیار ہے، آدمی جیسے چاہے عمل کر سکتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ شیخ محترم، تلبیہ کا معنی و مطلب کیا ہے اور اس سے عقیدے کا کیا سبق ہمیں ملتا ہے؟ بارک اللہ فیکم۔ جیسا کہ ہم نے گزشتہ گفتگو میں اس نقطے پر روشنی ڈالی تھی کہ حج مبرور سے افضل عمل ایمان ہے، تو ایمان صحیح رہنا انتہائی ضروری ہے، اسی لیے تلبیہ میں بارہا ایمان کی باتیں، عقیدے کی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر یہ کہا جاتا ہے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ ہم تیرے در پر حاضر ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم کو حاضری اللہ کے در پر دینی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے مقام پر عقیدت کے ساتھ، ثواب کے ساتھ، اجر و ثواب کی نیت سے قطعاً نہیں جانا چاہیے۔ حاضری دیں گے تو ہم اللہ کے در پر حاضری دیں گے اجر و ثواب کی نیت سے۔ دوسرا سبق ہم کو یہ ملتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک۔ 3 کلمات ہیں یہاں، 3 الفاظ ہیں۔ ساری تعریفوں کا مستحق تو ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کی بہت تعریف کرتے ہیں، فلاں کی عظمت، فلاں کی کرامت، فلاں کی شان، جلسے منعقد کرتے ہیں، جلسے عظمت فلاں، اس طرح سے تو مخلوق کی تعریف زیادہ کی جاتی ہے، جبکہ ہم ہر نماز میں تلبیہ میں بھی اقرار کر رہے ہیں اور ہر نماز میں بھی اقرار کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، لیکن اللہ کی جتنی تعریف کرنی چاہیے، اللہ کا تعارف اور اللہ کی معرفت ہی نہیں ہے، پہچان ہی نہیں ہے۔ ما قدر اللہ حق قدری، جیسے اللہ کی قدر کرنی چاہیے لوگوں نے ویسے قدر نہیں کی۔ تو تلبیہ میں یہ پیغام ملتا ہے کہ آپ سب سے زیادہ تعریف، حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیان کریں۔ اور پھر تیسرا سبق یہ ملتا ہے تلبیہ میں عقیدے اور ایمان کا کہ مومن کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے وما بکم من نعمت فمن اللہ، اللہ کی ہم پر انگنت لاتعداد بے شمار نعمتیں ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، آپ شمار نہیں کر سکتے، اور یہ ساری نعمتیں فما بکم من نعمت فمن اللہ، یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ تو دوسروں سے ہماری نعمتوں کو، اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو جوڑ دینا کہ ہم کو اولاد کسی اور سے ملی، ہمارے گھرانے میں برکت کسی اور سے آئی، روزگار کسی اور سے ملا، یہ عقیدے سے ٹکرانے والا کام ہے۔ تلبیہ یہ یاد دلاتا ہے کہ آپ کو احسان فراموشی نہیں کرنی چاہیے۔ اگلا سبق یہ ملتا ہے عقیدے کا تلبیہ میں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں کا اختیار چلتا ہے، فلاں کی بادشاہت چلتی ہے، فلاں کی کرامت سے اس طرح سے ہو گیا، حالانکہ قرآن ہم کو یہ تعلیم دیتا ہے یدبر الامر، کائنات کا نظام سسٹم اللہ چلانے والا ہے، اور یہاں پر والملک، بادشاہت، حقیقی بادشاہت، کامل بادشاہت، دائمی بادشاہت، اور اختیارات جس کو ہم قادر مطلق کہیں گے، مختار کل کہیں گے، سب سے زیادہ سارے اختیارات جس ذات کے پاس ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی ہے۔ تو یہ معنی
حاجی اور عمرے پر جانے والوں کو، معتمرین کو، زائرین کو، تلبیہ پڑھنے والوں کو یہ معنی ذہن میں رکھنا چاہیے، اور اس میں بارہا یہ بات بتائی گئی کہ لا شریک لک، ایک سے زائد دفعے تکرار کے ساتھ، یہ بتانے کے لیے کہ ہم اللہ تیرے گھر کے علاوہ، تیرے در کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں جاتے، اور احسانات کو بھی ہم تجھ سے جوڑ کر رکھتے ہیں، سب سے زیادہ ہماری زبانوں پر تیری تعریف رہتی ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ تو ہی قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے، اختیارات رکھنے والا ہے۔ بارہا دو انداز سے بھی تلبیہ میں یہ پیغام دیا گیا، یہ عقیدے کا بے انتہا اہم ترین سبق ہے۔ اللہ اعلم۔ جزاکم اللہ خیرم۔ شیخ محترم، بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جاب کسی کے ذریعے سے ہمیں حاصل ہوتی ہے، یا بعض دفعہ کوئی نعمت ہو، یا پھر بزنس میں کبھی ترقی، یا پھر کچھ مالی فائدہ کسی کے مشورے سے ہمیں جو ہے حاصل ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا ان کی جانب احسان کی نسبت کی جا سکتی ہے کہ ان کی وجہ سے مجھے یہ چیز حاصل ہوئی؟ بارک اللہ فیکم۔ یہ مومن کے ایک دوسرے پر حقوق ہے، ایمان کا خیر خواہانہ جذبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے فرمایا کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ہاتھ بٹاؤ، ایک دوسرے کا تعاون کرو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ جو اپنے کسی بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے تو اس کو فائدہ پہنچانا چاہیے۔ تو انشاءاللہ کوئی بندہ زندہ ہے جس کو اللہ نے سبب بنایا آپ کو فائدہ پہنچانے کا، تو آپ کو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ پہلے اللہ کے شکر گزار ہونے کے بعد اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ حسن سلوک کیا، آپ اس درجے میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتے ہیں تو کر دیں، ورنہ جزاک اللہ خیرن کہیں، اس کا ذکر خیر کریں، اس بات کی احادیث میں گنجائش رکھی گئی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ خلل، بگاڑ، فساد اس وقت آتا ہے جب لوگ ان ساری چیزوں کی نسبت غیبی مخلوق کی جانب کرتے ہیں، فوت شدہ افراد کی جانب کرتے ہیں، اور اللہ کو ایک لخت فراموش کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ سب سے پہلے اللہ کی توفیق تھی، اللہ کا فضل تھا، اللہ نے آپ کو سبب بنایا، آپ کا شکریہ، جزاکم اللہ خیرن، اس ترتیب سے جانے میں انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں۔ الحمدللہ، تلبیہ کے متعلق بہت اہم معلومات ہم نے شیخ محترم سے حاصل کی ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں۔ چلیے آگے ہمارے جو کعبۃ اللہ کے متعلق سوالات ہیں وہ ہم شیخ محترم کے سامنے رکھیں گے۔ شیخ محترم بارک اللہ فیکم، کعبۃ اللہ پر جب ہماری پہلی نظر پڑتی ہے، جیسے ہی ہم مسجد حرام میں داخل ہوتے ہیں، تو کیا اس وقت کوئی دعا پڑھنا مشروع ہے، اور خاص طور سے ہاتھ اٹھا کر کیا دعا کرنا ثابت ہے؟ جن کا پہلا حج یا پہلا عمرہ رہتا ہے وہ بڑے جذباتی رہتے ہیں، پہلی دفعہ کعبۃ اللہ کو دیکھنا ان کے لیے ایک دیرینہ خواب رہتا ہے، اور دلی تمنا اور آرزو رہتی ہے، جذباتی ہو جاتے ہیں لوگ اس وقت۔ دیکھیے، شرعی حکم کے اعتبار سے دو طرح کی روایتیں ہم کو ملتی ہیں۔ کچھ ایسی روایتیں ہیں جن میں منع کیا گیا اور یہود کے عمل کے ساتھ اس کو جوڑا گیا کہ یہ یہود کا عمل ہے، اس سے بچنا چاہیے، لیکن سند کے اعتبار سے اہل علم نے کبھی ان روایتوں کو ضعیف بتایا، اور کچھ محدثین نے ان روایتوں کی سند کو حسن بتایا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ منع کرنے والی جو روایتیں ہیں وہ متفقہ طور پر ثابت بھی نہیں اور متفقہ طور پر ضعیف بھی نہیں، لیکن ایک اختلافی شبہ والا معاملہ ضرور ہے۔ ان روایتوں کے مقابلے میں جو متفقہ طور پر صحیح روایات ہیں، صحابہ کرام میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ملتی ہیں، سنن بیہقی وغیرہ میں، جب کعبۃ اللہ پر نظر پڑے گی تو دونوں ہاتھ اٹھانا مشروع ہے، اس کی شرعاً حیثیت ہے، جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ دو ہاتھ اگر اٹھا کر دعا کریں گے تو اجر ملے گا، اگر کوئی نہ کرے تو کوئی لازم نہیں ہے، لیکن اس کی شرعی حیثیت ہے یا نہیں، تو اس کی شرعی حیثیت ہے، اس کی اصل ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو دونوں ہاتھ اٹھانے چاہیے، اور ہاتھ اٹھانا دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ہے۔ تو ہاتھ اٹھانے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ سے کچھ مانگا جائے، دعا کی جائے،
اور اس وقت صحابہ کرام سے جو دعا ثابت ہے وہ دعا اللہم انت السلام ومنک السلام فحینا بالسلام ایک روایت ہے، فحینا ربنا بالسلام ایک روایت ہے، تو دونوں طرح سے بھی اس کو ہم پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کعبۃ اللہ پر جب پہلی نظر پڑے گی، پھر نیکسٹ وزٹ اگر ہے یا اسی وقت بار بار دیکھ رہے ہیں تو ہر دفعے پڑھنے کی دعا نہیں ہے، پہلی دفعے شیخ البانی رحمہ اللہ اور دیگر محدثین نے پہلی دفعے کے ساتھ اس کو خاص کر کے رکھا ہے۔ یہاں اہل ایمان کی، اسلام والوں کی امن پسندی بھی معلوم ہوتی ہے کہ کیسے وہ امن و سلامتی کو فروغ دیتے ہیں، کیسے اپنی دعاؤں میں امن و سلامتی کی فکر کرتے رہتے ہیں کہ مسلم معاشرہ یا انسانوں کا معاشرہ پر امن رہے، پیسفل رہے، وہاں کوئی زیادتی نہ ہو، شدت پسندی نہ ہو، دہشت گردی نہ ہو۔ اس دعا میں آپ دیکھیں اللہم انت السلام، ہمارا جس رب پر ایمان ہے وہ سلام ہے، سلام سلامتی والا، سلامتی کئی اعتبارات سے، عیب سے پاک ہے، بے عیب ہے، اور پھر امن و سلامتی کے اعتبار سے بھی اللہ سلام بھی ہے اور مؤمن بھی ہے۔ مؤمن اللہ تبارک و تعالی امن دینے والا ہے، وآمنہم من خوف، لوگوں کو بے خوف کرنے والا اور امن دینے والا ہے۔ تو اللہ سے سلامتی کی دعا کرنا، اللہم انت السلام ومنک السلام، اور ایک مسلمان زندگی گزارتا ہے چاہے وہ کسی بھی ملک میں رہے، فحینا ربنا بالسلام، اے اللہ تو سلامتی کی زندگی ہم کو عطا کر، بلکہ مرتا بھی ہے تو کیسے؟ توفنا مسلمین، یا احادیث میں ہے کہ فقبضنی الیک غیر مفتون، کسی بھی طرح کے فتنوں میں مبتلا نہیں ہونا ہے، اور اسلام کی حالت میں، سلامتی کی حالت میں، اطاعت کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانا ہے، اور انشاءاللہ مسلمان جس جنت میں جائے گا اس جنت کا نام بھی دارالسلام ہے، کہ وہاں پر بھی امن و سلامتی رہے گی۔ لہٰذا مومن کی زندگی امن و سلامتی کی زندگی ہے، دعائیں بھی اس کے لیے کی جاتی ہے، عملی کوشش بھی کی جاتی ہے۔ اسلام میں کہیں بھی ظلم اور زیادتی کا، انتہا پسندی کا، شدت کا، دہشت گردی کا کہیں بھی جواز ہم کو نہیں ملتا ہے۔ جی شیخ، بارک اللہ فیکم۔ کعبۃ اللہ پر جب پہلی نظر پڑتی ہے، جو بھی دعا ہم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ قبول ہوگی، اس طرح جو ہے مشہور ہے۔ تو جب ہم ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں اور اللہم انت السلام و منک السلام یہ دعا پڑھ رہے ہیں، تو اس کے علاوہ بھی ہم دعائیں مانگیں گے؟ دیکھیے، حج اور عمرے میں دعا کرنے کے مسنون اوقات بھی ہیں، مسنون مقامات بھی ہیں۔ جی شیخ۔ یہاں پر صحابہ کرام نے صرف اتنی دعا کی، اور صحابہ ہم سے پہلے دین کے اول مخاطب تھے، ہم سے زیادہ دین کو سمجھنے والے تھے، ہم سے زیادہ دین پر عمل کرنے والے تھے، لہٰذا ہم کو ان کی پیروی کرنی ہے، ان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ اس مقام پر ہم صرف اسی دعا پر اکتفا کریں گے۔ طواف کے دوران، سعی کے دوران، صفا مروہ پر، ملتزم کے پاس جہاں جہاں دعائیں، میدان عرفات میں جہاں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، مزدلفہ کے میدان میں پہلے جمرے کو جب رمی کرتے ہیں جسے چھوٹا شیطان کہتے ہیں لوگ، دوسرے درمیانی جمرے کو جب رمی کرتے ہیں تو اس کے بعد بھی کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، تو دعاؤں کے بہت سارے اوقات و مقامات ہیں، تو وہاں پر کرنا زیادہ بہتر ہے، قبولیت کا زیادہ امکان ہے۔ یہاں پر پابندی ہو تو یہ بدعت کے درجے میں آ سکتا ہے، لہٰذا مسنون اور ثابت کلمات پر اکتفا کرنا وہ بہت جامع رہتے ہیں۔ سلام بہت ہی وسعت ہے اس کے اندر، یقیناً۔ ہر طرح کی سلامتی، تو جو بھی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ہم کو ملتی ہے اس کے اندر بہت زیادہ معنویت رہتی ہے، ہم کو اپنے اضافی الفاظ اس میں داخل کرنے کی ضرورت نہیں، واللہ اعلم۔ جزاکم اللہ خیرا۔ شیخ محترم، کعبۃ اللہ کو جب ہم پہلی مرتبہ دیکھیں تو ہاتھ اٹھانا ہے اور دعا پڑھنا ہے، جو ابھی آپ نے جس کی تفصیل بتائی ہے الحمدللہ، تو اس سے ہمیں عقیدے کا کیا کوئی سبق ملتا ہے؟ بارک اللہ فیکم۔ مسلمان نام ہے فرما بردار کا، تابع دار کا۔ مسلم کا معنی ہی یہ ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اطاعت کی حالت میں موت آنی چاہیے۔ تو اللہ نے ہم کو اللہ کے گھر کا طواف کرنے کا حکم دیا،
اور سنت و سیرت کی روشنی میں صحابہ کرام کے طریقے سے منہج سے ہم کو یہ دعا معلوم ہوتی ہے، تو جہاں ہم کو ہاتھ اٹھانے ہیں اور جہاں دعا کرنی ہے، جو دعا کرنی ہے ہم کو اس پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ لقد احسن من انتہا الی ما سمع، جتنا سنے اس پر عمل کرنا اور وہاں رک جانا، یہ اسلامی نقطہ نظر سے حسن و خوبی کی علامت ہے، اچھی بات ہے۔ اگر ہم اضافی کام کریں گے، ایسا کام دوسری جگہ کریں گے، تو یہ بدعت بھی ہو سکتا ہے، دین میں غلو بھی ہو سکتا ہے، جو ہلاکت کا سبب بن سکتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ کبھی دیکھا گیا کچھ معاشروں میں کچھ مقامات مقدس سمجھے جاتے ہیں، مبارک سمجھے جاتے ہیں، اور لوگوں کا جب وہاں سے گزر ہوتا ہے تو جیسے کعبۃ اللہ کے پاس عقیدت کے ساتھ ہاتھ اٹھائے گئے تھے اللہ کی جانب، اللہ کے دربار میں، اللہ کے حضور میں، اس طرح سے لوگ اپنا ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، یا اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، یا ایک ہاتھ سینے کی جانب اٹھاتے ہیں، تعظیم کے ساتھ جھک جاتے ہیں، دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، تو یہ بڑی سنگین غلطی ہے۔ گویا غیر شعوری طور پر، غیر ارادی طور پر، عملی حیثیت سے ہم اس جگہ کو کعبۃ اللہ کے درجے میں رکھنے جا رہے ہیں جو اللہ کا گھر ہے، مسلمانوں کا قبلہ ہے، کعبۃ اللہ ہے۔ تو اس غلطی سے بچنا چاہیے، جو کام جہاں مشروع ہے ان کاموں کو وہی انجام دینا چاہیے، اور دوسرے مقامات پر ان کاموں کو جو علم کی روشنی میں جائز نہیں ہے ان سے بچنا چاہیے۔ واللہ اعلم۔ جزاکم اللہ خیرا۔ شیخ محترم، بعض مسلمان جب مساجد سے بھی جب گزرتے ہیں تو جن کے پاس علم نہیں ہے تو ایک معنوں میں اس جگہ کو وہ تعظیم کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ تھوڑا سا جھک جاتے ہیں، یا پھر جو ہے اپنا ہاتھ سینے پر یا پھر دل پر رکھ لیتے ہیں، ایک معنوں میں اس جگہ کو ایک تعظیم جو ہے کی نظر سے وہ دیکھ رہے ہیں اور اسے اہمیت دے رہے ہیں۔ تو ایسا کیا مشروع ہے، چاہے وہ مسجد ہو یا پھر دیگر مقامات کے لیے؟ تعظیم کی دو شکلیں ہیں۔ تعظیم یعنی کسی چیز کو عظیم جاننا، قرار دینا، بڑا ماننا۔ یقیناً مساجد شعائر اسلام میں داخل ہیں، ان کی دلی تعظیم ہونی چاہیے، دل میں ان کی عظمت ہونی چاہیے، ان کی محبت ہونی چاہیے، ان کا احترام ہونا چاہیے، دل میں ان کا مقام ہونا چاہیے۔ لیکن سلوک کے ذریعے اگر تعظیم ہو رہی ہے، اس معنی میں غیر مشروع سلوک کے ذریعے کہ آدمی جھک رہا ہے، عربی میں سجدے کی تعریف ہی یہ ہے کہ آدمی جھک جائے، جب وہاں عقیدت آ جائے تو وہ شرعی اعتبار سے ہو جائے گا، تو یہاں پر شرعی خلاف ورزی آ جائے گی۔ جھک جانا یا اپنے ہاتھوں کو یا اپنے ہاتھ کو اٹھانا کرنا، اس انداز سے تعظیم نہیں کرنی چاہیے۔ عملی تعظیم یہ ہے کہ مسجدوں کو آباد رکھا جائے، مسجدوں کی حفاظت کی جائے، مسجدوں کو پاک صاف رکھا جائے، با جماعت نماز کا اہتمام کیا جائے۔ رجل قلبہ معلق بالمساجد، ہمارے سینوں میں جو دل دھڑکتا ہے وہ مسجدوں کی فکر مندی میں رہے، ہر اعتبار سے، حفاظت کے اعتبار سے، تعمیرات کے اعتبار سے، مینٹیننس کے اعتبار سے، تو انشاءاللہ اس انداز سے تعظیم ہونی چاہیے۔ اور جو انداز اختیار کیا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس میں دوسروں کی مذہبی کاپی بھی ہو، مشابہت بھی ہو، اس سے ہم کو بچنا چاہیے۔ واللہ اعلم۔ جزاکم اللہ خیرا۔ شیخ محترم، جب ہم مسجد حرام میں داخل ہوتے ہیں اور کعبۃ اللہ پر نظر پڑنے کے بعد پھر ہم دعا بھی کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم طواف بھی شروع کر دیں گے، تو کیا یہاں پر ہم جس طرح عام مساجد میں جب بھی ہم داخل ہوتے ہیں تو 2 رکعت جو ہے ہم تحیۃ المسجد پڑھتے ہیں، تو مسجد حرام میں داخل ہونے کے بعد کیا ہم پہلے تحیۃ المسجد پڑھیں گے یا پھر ہم جو ہے سیدھا طواف شروع کریں گے؟ بارک اللہ فیکم۔ اگر کسی کو بیٹھنا ہو تو بیٹھنے سے پہلے تحیۃ المسجد پڑھی جائے گی، 2 رکعت مسجد کے حقوق میں پڑھے جائیں گے۔ لیکن اگر کسی کو بیٹھنا نہیں ہے، الحمدللہ وہ صحت مند ہے، چست ہے، ایکٹیو ہے، وہ فوراً طواف کرنا چاہ رہا ہے، تو انشاءاللہ وہ طواف کی ابتدا کر سکتا ہے۔ خاص طور پر بیٹھنا، اٹھنا،
تحیۃ المسجد پڑھنا یہ ضروری نہیں ہے. پہلے طواف سے فارغ ہو جائیں، احرام کی پابندیوں سے جلد نکل جائیں، یہ زیادہ بہتر ہے. واللہ اعلم. جزاکم اللہ خیرا. محترم ناظرین، یہاں پر ہمارے اس ایپیسوڈ کا وقت مکمل ہو چکا ہے. انشاءاللہ تعالی اگلے ایپیسوڈ میں نئے سوالات کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. جزاکم اللہ خیرا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد. رحمات من إلهي تصنع حريتي. إنسان أنا أتسامى برحمتي. مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں. جزاک اللہ خیرا. مرسی ٹی وی، پیغام رحمت.